گرین لینڈ میں پگھلتے گلیشیئر سے لے کر کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ تک، اور صومالیہ کے قحط سے لے کر ایمیزون کے ختم ہوتے جنگلوں تک، زمین کی آب و ہوا میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں کو انوکھے انداز سے پیش کیا ہے ایرک سٹراس اور ڈین فنگ ڈینس نے اپنی فلم سیریز میں ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ امید ہے جب لوگ پوری سیریز دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان سے کچھ چھپا نہیں۔ ہم سب کے ساتھ یہ ہوگا، چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہوں اور کتنا بھی کماتے ہوں، سب پر اس کا اثر پڑے گا، اور انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ تمام ملکوں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن کے ایک فلمی میلے میں لوگوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جیمز ولٹ کو فیسٹ یا دعوت نامی قسط میں پتہ چلا کہ ایمیزون کے جنگلوں میں کمی کی وجہ دراصل بڑے مویشی خانوں کی تعمیر کی وجہ ہے، جو گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ واقعی اس میں کھو جاتے ہیں۔ آپ ان جانوروں کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی موت کی طرف چل کر جا رہے ہیں، اور یہ ایسے مناظر ہیں جنہیں آواز کی ضرورت نہیں۔ ورچوئل ریالٹی ایسا تجربہ ہے جس میں آپ خود کو اس ماحول میں محسوس کرتے ہیں جیسے آپ اس کہانی کا ایک اہم حصہ ہوں، جیسے روایتی سنیما میں ہوتا ہے۔ پیٹریشیا نے قحط کے موضوع پر ایک قسط دیکھی۔ جب آپ خود کو اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ اور بھی طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ فلم میکرز کا کہنا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں تبدیلی لانے کا احساس پیدا ہو، اور ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی اس ضمن میں مددگار ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہ آسانی سے دستیاب بھی ہے۔ لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی عام 2D یا 3D سینما کا متبادل بن سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے فلموں کے تجربے میں ایک نئی جہت متعارف کرائے گی، لیکن یہ عام سینما پر حاوی نہیں ہوگی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ورچوئل ریئلٹی کتنی جلدی سینما گھروں کی زینت بن پاتی ہے۔ پینلپی پولو کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔